إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کر لی۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ امانت کو ہم تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے، جس میں ذرا برابر سی کمی بیشی سے کام نہیں لیا۔ آج کا اس درس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس محفل کی، اس مجلس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، حدیث کی روح سے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم جو یہاں پر آ کر ہفتہ واری پروگرام میں بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے سے ہمارا کیا مقام ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس گھومنے پھرنے کے دوران کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہوں، ایسی مجلس میں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس کو
پوری طرح سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہی فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے تشریف لائے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں مجلس دیکھی ہے، فلاں فلاں ہم نے درس دیکھا ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تسبیح اور تہلیل بیان کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تجھے ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تیری تسبیح اور تہلیل اور زیادہ کرنے لگتے، تجھے یاد اور زیادہ کرنے لگتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جنت کو ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو زیادہ کیا ہے اور اس کی تڑپ ان کے اندر بڑھ جاتی کہ مجھے جنت حاصل ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے بھاگ رہے تھے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے دور بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جہنم کو تو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے پھر اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے، اور زیادہ اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں آپ تمام گواہ رہو۔ تمام فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اے فرشتوں آپ تمام گواہ رہنا، آپ کی گواہی میں نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے، ان تمام کو بخش دیا ہے جو لوگ کیا ہے اس محفل میں بیٹھے تھے اور کتاب و سنت کا درس سن رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو میں نے کیا ہے معاف کر دیا، بخش دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس سننے والوں میں سے ایسا بھی تھا جو کہیں سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے کانوں سے کتاب و سنت کی آواز ٹکرائی، کتاب و سنت کی باتیں وہ سنا تو فوراً کیا ہے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے پیغمبر علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، وہ درس سننے کے لیے آیا نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا تو کانوں سے آواز ٹکرائی، کتاب و سنت کی بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، پوزیشن ہے ایسے لوگوں کی جو صرف بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتوں کو سنا کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اندازہ لگائیں کیا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف بیٹھ کر سنتے ہیں یا سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ غالباً صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے
اللہ کے نبی نے اس محفل کی اتنی بڑی اہمیت بتلائی کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے، اور آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے کیا ہے اس محفل کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت، وقار، سکون نازل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس محفل کی میرے بھائیوں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم اس دوران جتنی باتیں سنیں ان پر سب سے پہلے ہم عمل کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کا میرا موضوع ہے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ ایسے تو دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے مذہب ہیں، لیکن ان سارے مذاہب میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اسلام اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم اور دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اس لیے دین اسلام سارے دین پر، دھرموں پر ایک پوزیشن رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، اور سارے انبیاء میں سب سے اہم رسول اور نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے رسول آئے، لیکن ان انبیاء اور رسول میں سب سے جو بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جس رسول اور نبی کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس نبی اور رسول کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کا مربی، معلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچایا نبی تک، نبی نے لوگوں تک کیا ہے، امت تک اپنے اس دین کو پھیلاتے ہوئے چلے گئے۔ اب اتنا بڑا مقام جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے بعض حقوق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان بعض حقوق میں سے پہلا جو حق امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عائد ہوتا ہے، وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہیے۔ کیسے عزت کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم میں سے بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات نہ کرو یا انہیں ایسے نہ پکارو، آواز نہ دو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کہ
یا محمد یا محمد یا احمد یا احمد، اس طرح کے نام سے جیسے عامیانہ انداز میں پکارا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا اس طرح سے نہ پکارا کرو۔ ایک بات۔ دوسری آیت سورہ حجرات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا، اونچی نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ میں تو نبی موجود نہیں ہے، کیسے بلند نہیں کرنا چاہیے، وہ نتیجہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا چاہیے، اور نبی سے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے تم لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایسے نہیں بات کرنا چاہیے۔ اگر ایسے تم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سارے ایسے برباد کر دے گا جس کا تمہیں احساس تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو سکتا ہے، ایسے تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ اب ہمارے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کو نبی پر بلند نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے، یہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابہ، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ حضرات کو بتلاتا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ قیس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر ہونے والے، درس میں آنے والے، ہمیشہ حاضری دینے والے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض وانتم لا تشعرون، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب سے کیا ہے، درس میں آنا وہ صحابی بند کر دیے۔ وہ صحابی درس میں آنا بند کر دیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود سے اونچی نہیں کرتے تھے۔ کسی کی فطرت ہوتی ہے کہ آواز اونچی ہو، بڑی ہو، ایسے اونچی تھی، لیکن آپ دیکھیے کتنا ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، مجلس میں آنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ہمیشہ مجلس میں آنے والے صحابی یہ کہاں چلے گئے؟ ان میں سے ایک صحابی رسول نے کہا، اے پیغمبر علیہ السلام، میں پوچھ آتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کہ وہ صحابی کہاں ہیں اور ان کا حال پتہ کرتا ہوں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، بہت دنوں سے حاضری نہیں دے رہے ہیں درس میں۔ اب اس وقت صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، جو اس صحابی کے پڑوسی تھے، گھر کے بازو والے، قریب والے، وہ جاتے ہیں گھر کے پاس، دیکھتے ہیں کہ بیچارے صحابی نیچے نظر جھکائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا۔ شاید یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ میری آواز نبی کی آواز پر اونچی ہے، بلند ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول کا خوف دیکھیے، ڈر دیکھیے۔ اللہ کے نبی کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، وہ صحابی اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، میری آواز بلند ہو گئی ہے، میری آواز اونچی ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صحابی، دوبارہ جاؤ ان کے پاس
اور ان سے کہنا کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہو، تم جنت کے اندر جانے والے ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے مجھے یہ بتلانا ہے کہ فطرتاً آواز اونچی ہے، خود سے نہیں کر رہے تھے اونچی، فطرتاً کیا ہے ان کی آواز اونچی تھی، لیکن آیت نازل ہوئی تو اتنا ڈر تھا کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارے سامنے اتنی حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، کتاب اللہ موجود ہے، پھر بھی ہم لوگ کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر جوں تک کیا ہے نہیں رینگتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ وہ کتنا احساس تھا اس صحابی کے اندر کہ اپنے چہرے کو نیچے کر کے وہ افسوس کر رہے ہیں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ جہنم میں نہیں جانے والے بلکہ جنت میں جانے والے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا یہ امت پر سب سے پہلا حق بنتا ہے، سب سے پہلا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیسے عزت کریں، کیسے احترام کرنا چاہیے؟ ہمارے بیچ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو کیا ہے انتقال کر گئے ہیں۔ اب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں چھوڑ کر گئی ہیں ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے سامنے اپنے عقلی گھوڑے کبھی نہیں دوڑانا چاہیے۔ حدیث مل گئی، اپنی عقل کی بات کو چھوڑ دو، اپنی رائے کو چھوڑ دو۔ اماموں نے بھی یہی کہا ہے کہ حدیث مل گئی تو ہماری باتوں کو ماننا نہیں۔ امام مالک نے بھی کہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر حدیث مل گئے اور ہمارا کوئی قول ہے تو ہمارے قول کو تم لوگ ماننا نہیں بلکہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ چار کے اقوال میں مختصراً کیا ہے بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کہیں بیان کیا ہے لیکن آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا قول ہے کہ ان صح الحدیث فہو مذہبی، اگر حدیث صحیح ہے تو میرا وہ مذہب ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح اور ضعیف یہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ سب حدیث صحیح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، امام ماننے والے امام خود کہہ رہے ہیں کہ ان صح الحدیث، اس جملے سے معلوم ہوا کہ اگر حدیث صحیح ہے تو میرا مذہب ہے اور اگر حدیث ضعیف ہے تو میرا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے امام رحمہ اللہ کی اس جملے سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور دو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ امام محمد تھے اور امام یوسف رحمہ اللہ۔ امام یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو ایسے ہی نوٹ کرتے مت رہنا، لکھتے نہیں رہنا، کیونکہ آج میں ایک فتویٰ دیتا ہوں تو کل اس سے رجوع کرتا ہوں، کل ایک فتویٰ دیتا ہوں تو پرسوں اس سے رجوع کرتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، تو اس لیے میری باتوں کو ایسے ہی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جو اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میری کتاب میں اگر کوئی ایسا قول پاؤ جو قول کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہو تو میرے قول کو تم چھوڑ دینا، کتاب و سنت کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میں درستگی کو بھی پہنچ سکتا ہوں، میرے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، اور تم لوگ میرے قول کو ایسے بغیر غور و فکر کے نہ لیا کرو بلکہ غور کرو، تدبر کرو، اگر وہ قول میرا کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لے لینا ورنہ کہ اس کو
چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری رحمہ اللہ کی تقلید کرو، بلکہ مسائل کو وہیں سے لو جہاں سے ان تمام نے لیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے لیا کرو۔ یہ سارے اقوال ہیں۔ تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں جو قلادہ سے بنا ہے۔ قلادہ عربی میں کہتے ہیں جو بیل ہوتا ہے، بیل کے گلے میں جو ڈالا جاتا ہے قلادہ۔ اب وہ بیل کو اس سے جس طرح سے بھی چاہو، ادھر بھی کھینچیں گے تو ادھر جائے گا، ادھر کھینچیں گے تو ادھر جائے گا۔ کبھی وہ کیا ہے اپنے یعنی کھینچنے والے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ادھر بھی کھینچے گا تو آئے گا، ادھر بھی کھینچے گا تو چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے تقلید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تقلید ہوتی ہے بغیر کسی دلیل کے کسی کے بات کو مان لینا۔ اب امام صاحب جہاں پر کھینچے وہاں پر چلے جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقلید سے بچنا چاہیے۔ اماموں کے یہ سارے اقوال میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں، تو اپنے عقل میں آنے والی بات کو سائیڈ میں رکھ کر، بازو میں رکھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگی؟ ہماری آواز نبی کی آواز پر بلند ہوگی اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گی، جس کا ہمیں احساس تک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ اسی طریقے سے اس ضمن میں ایک اور واقعہ ہے صحیح بخاری اور مسلم شریف کا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اس محفل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے اور کئی صحابہ تھے۔ اب اس قافلے کا، ان لوگوں کا امیر مقرر کرنا ہے۔ کہیں سفر میں جرنی وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں تو اس کا ایک امیر ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ان کا امیر مقرر کرنا ہے۔ اب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ امر القعقاع بن معبد، اے اللہ کے رسول آپ ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنائیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا لا یا رسول اللہ بل اقرا بن حابس، نہیں اے اللہ کے رسول ان کا آپ امیر اقرا بن حابس کو بنائیے۔ اب دونوں میں ابو بکر نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے اے عمر جب بھی میں کوئی رائے پیش کرتا ہوں تم میری خلاف ورزی کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ابو بکر آپ جس طرح سے کوئی رائے دیا نا اسی طرح سے میں نے اپنی ایک رائے پیش کر دی ہے۔ رائے پیش کرنے کا تو سب کو حق رہتا ہے، اب ماننا نہ ماننا وہ ذمہ دار جو اہم ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو وہاں پر فیصلہ کرنا تھا۔ اب دونوں کی رائے تھوڑی آواز اونچی ہو گئی نبی سے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو تم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر اور حکم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہاں پر ابو بکر کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، عمر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں وہ دونوں، جنت کی سرٹیفکیٹ انہیں دنیا کے اندر مل چکی ہے، ایسے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے؟ ہمارے اعمال کیا برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیثیں ملیں تو اس کو ماننا چاہیے، آیتیں ملیں تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنے عقلی گھوڑے کو کبھی دوڑانا نہیں چاہیے۔ اگر عقلی گھوڑے دوڑائیں گے تو تقلید ہوگی، اور تقلید سے ائمہ نے خود کیا ہے منع کر دیا ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، عروہ بن مسعود ثقفی یہ مشرک تھے،
یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر سارا ماجرا دیکھا صحابہ کا، پوری حالت دیکھی، اور اپنے لوگوں کے پاس گئے۔ اپنے لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے میں نے کئی بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے کئی بادشاہ دیکھے ہیں، جتنا ان بادشاہوں کے ماننے والے ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، میں نے کئی زیادہ، اس سے کئی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے۔ کیسے احترام کیا کرتے تھے، کیسے عزت کیا کرتے تھے، کیسے کیا ہے ان کی توقیر کیا کرتے تھے، ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا، حلق سے نکلنے والا بلغم وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے کہ ہتھیلی میں رکھ لیتے اور اس کو اپنے جلد پر مل لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتابیں دو ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی روایت کہ بلغم کو نیچے گرنے سے پہلے ہی اس کو اپنے ہتھیلی پر رکھنا صحابہ کا وتیرہ بن چکا تھا، اور اس بلغم کو اپنے جسم اور اپنے جلد پر مل لیا کرتے تھے۔ دوسری چیز وضو کا پانی ہوتا تھا، اسی روایت میں صحیح بخاری کی کہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اس کو کیا ہے کیچ کر لیا کرتے تھے اور اس کو احتراماً کیا اس کو مل لیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح سے احترام کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا احترام کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا ہم اس حق میں پوری طرح سے اتر رہے ہیں؟ کتاب و سنت کی بات چلتی ہے تو اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کتاب و سنت کی بات ماننا چاہیے، ورنہ کیا ہے ہماری آوازیں ان پر بلند ہوگی، ہمارے سارے اعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا چاہیے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ محبت، آج ہم محبت اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم صحیح معنی میں نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کا ایک حصہ نبی سے صحیح معنی میں محبت، دنیا کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت الایمان، تین شخص ایسے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں، اگر وہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر داخل ہو جائیں، کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی چیز، اور مجھے وہ یہی یہاں پر بیان کرنا ہے، دو میں نے کیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، پہلی چیز کو بیان کرنا ہے جو آج موضوع سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس قدر ہونا چاہیے جتنی محبت ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلی خصلت، اور یہی مجھے بیان کرنا تھا کہ اتنی محبت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، اس وقت تک کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، لیکن سوائے میری جان کے، جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہو سکتے ہیں. کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب اور تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تمہارا کیا ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اگر مکمل کرنا ہے جان سے بھی زیادہ محبوب میں تمہارے نزدیک ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ بھی دیکھیے ایک بات پر فوراً کیا مان لیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا مقام کیا ہے، ہماری پوزیشن حدیث ہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 2 دن کے بعد کریں گے، اگر اس سے پہلے موت آ جائے گی تو کیا کریں گے، یہ بھی سوال ہونا چاہیے. اس سے پہلے اگر موت آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ نہیں. ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹک رہا ہے، نبی نے فرمایا کہ اوپر کرو تو کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ بھی دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے نبی اب تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کیا قربان دیکھی صحابہ کی قربانیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کی محبت دیکھیے. طبرانی اوسط کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے طبرانی. اس حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اے پیغمبر علیہ السلام جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے، آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور میں جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں تب تک میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، صبر نہیں کر سکتا ہوں. محبت اللہ کے نبی کی، صبر نہیں کر سکتا ہوں. پھر کہنے لگا وہ آدمی، اے پیغمبر علیہ السلام جب میری موت کے بارے میں، آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام میں ہوں گے جنت میں، اور اگر میں جنت میں جاؤں گا تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں. محبت دیکھ کہ اللہ کے نبی نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. جبرائیل امین علیہ السلام، غالباً سورہ احزاب کی آیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آیت کا نزول فرمایا. کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً اللہ تعالیٰ وہاں پر اشارہ دے دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا مقام ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا وہاں پر جواب دے دیا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، نبی کے ساتھ نہیں ہوں گا، یہ خدشہ تھا، لیکن اللہ نے وہاں پر ان کا ڈاؤٹ پورا کیا ہے، ختم کر دیا. کہا کہ کتاب اللہ اور سنت کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ہو جاؤ گے، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ گے، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ گے، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ گے. یہ بڑا مقام ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی سے محبت ایسی ہونا چاہیے جس طرح سے محبت کرنے کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دوسرا حق ہے رسول کا امت پر. تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت ہونا چاہیے، فرما برداری ہونا چاہیے.
محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں صحیح، لیکن محبت صرف نام کی ہوئی ہے، محبت محبت بس۔ اب کوئی کہتا ہے کہ عشق عشق عاشق رسول، یہ تو جملائی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، عشق یہ تو غلط ہے، لیکن اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں محبت جو ہونا چاہیے وہ اطاعت میں ہونا چاہیے، فرما برداری میں۔ محبت اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ محبت کیا جائے اور بہت ساری ریلیاں نکالی جائیں، بہت سارے جلوس نکالے جائیں، اس طرح سے محبت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے۔ محبت ہوتا ہے نبی سے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اطاعت ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اطاعت کیسی ہونا چاہیے آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی۔ سونے کی انگوٹھی حرام ہے مردوں کے لیے یا عورت کے لیے سونا جائز ہے، تو سونے کی انگوٹھی پہنی، تمام لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ اللہ کے نبی نے پہنا ہے نا، تو اتباع پیروی ہے، تمام لوگوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا، کہا کہ واللہ انی لا لن البسہ ابدا، اللہ کی قسم میں آئندہ سے کبھی اس کو نہیں پہنوں گا، اس سونے کو میں کبھی کیا استعمال نہیں کروں گا۔ تمام لوگوں نے اپنی سونے کی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دی۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ کسی صحابی نے وہاں پر یہ نہیں سوچا کہ میں کل نکالوں گا، میں 5 دن کے بعد نکالوں گا، ایسے نہیں سوچا۔ فرما برداری ہے، فوراً مل گئی حدیث اس پر عمل، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے وہ دیکھا اور اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور سوال کیا لوگوں سے، صحابہ سے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ اٹھا لے؟ آگ کا شعلہ اٹھا لے، کیا تمہیں سے کوئی یہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے؟ تمام نے کہا کہ نہیں، تمام نے کہا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو انگوٹھی پھینکی اللہ کے نبی چلے گئے۔ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ اس کو اٹھا لیجئے اور اس کو استعمال کر لیجئے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ اس آدمی نے کہا جس انگلی سے نبی نے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا ہے یہ میرے لیے صحیح نہیں، اس لیے نبی نے پھینک دیا، اس انگوٹھی کو یہ شخص کبھی اٹھا کر استعمال کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آگ کا شعلہ ہے، وہ آگ کا شعلہ ہے جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، جو اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ اٹھا لیتا ہے۔ آج منگنیوں وغیرہ میں شادی کے موقع سے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے حرام ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رواج پذیر ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے، فرما برداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر بہت کچھ کیا ہے کہا جا سکتا ہے، بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری ایک ضروری امر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اعمال باطل ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کی آیت کا مطلب ہی یہی ہے، اگر صحیح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے تو پھر ہمارے اعمال باطل ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔
اس لیے ہمارے سارے اعمال کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ اس سے پہلے اور ایک چیز میں، یہاں پر عورتیں بھی موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، میرے ذہن سے نکل گئی تھی لیکن بتانا چاہتا ہوں۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں کتنی بھلائی ہے، کتنا فائدہ ہے۔ خواتین حضرات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن آج اکثر خواتین اس کو سمجھتے نہیں، سمجھتے بھی ہیں تو اس کو لاہی عمل بناتے نہیں ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام قیس، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، ان کا کسی صحابی سے نکاح ہو گیا تھا، لیکن کچھ معاملے میں طلاق کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ صحابی گھر سے نکلے ہوئے تھے، باہر گئے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر آخری بھی طلاق دے دی، طلاق ہے۔ اب جب آخری طلاق دیتی ہے تو طلاق مغلظہ ہوتا ہے۔ طلاق مغلظہ کے بعد کیا ہے؟ طلاق بتہ کے بعد کیا معاملہ ختم۔ پہلی طلاق ہو، دوسری طلاق ہو تو کچھ کام بن سکتا ہے، طلاق رجعی لوٹا لے سکتے ہیں، لیکن آخری طلاق پڑ گئی تو پھر معاملہ ختم ہے۔ آخری طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا اب تمہیں عدت گزارنا ہے، عدت گزارنا ہے، دوسرا نکاح کرنے کے لیے عدت ضروری ہے، عدت گزارنا ہے۔ ام شریک کے گھر میں آپ، وہ صحابیہ کے گھر میں آپ عدت گزار لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ اس صحابیہ کے گھر میں صحابہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، فاطمہ بنت قیس، آپ ان کے گھر پہ عدت نہ گزارنا، اب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، ان کے گھر میں عدت گزارنا، کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا ہے، اور آپ اضافی لباس، زیادہ لباس کے آپ وہاں پہ اتار بھی سکتی ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو وہاں پر عدت گزار لیجیے، اور عدت ہونے کے بعد میرے پاس چلے آنا۔ اللہ کے نبی کے اشارے پر انہوں نے عدت گزار لی۔ اب آئی ہوں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ان میں سے ایک کا نام ابو جہم تھا اور دوسرے کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ ان دونوں کا نام بتلایا، دونوں نے مجھے کیا ہے؟ پیغام بھیجا ہے نکاح کا، کہ میں ان سے نکاح کر لوں، ان کی زوجیت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو جہم کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ ان کا ڈنڈا ہمیشہ کندھے پہ رہتا ہے، یعنی تھوڑا سخت مزاج ہے، مزاج میں تھوڑا سختی ہے، ڈنڈا ان کا کبھی کندھے سے اترتا نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے نکاح نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز، معاویہ بن ابی سفیان، ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، مفلوق الحال ہے، آپ یہ کام کرنا، اسامہ سے شادی کر لینا، اسامہ سے نکاح کر لینا، جو کالے کلوٹے تھے، کالے تھے۔ اب فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اسامہ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، میں اسامہ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ آج کا دیکھی نظریہ، جو کالے وغیرہ اس طرح سے رہتے ہیں، شادی کرنے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کے بارے میں کہا ہے، جمالہا و مالہا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں فاطمہ، آپ ان سے ہی شادی کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، اگر آپ میری بات مان کر ان سے نکاح کر لیں گے تو تمہارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، خیر الکی، تمہارے لیے بھلائی، حدیث کے الفاظ ہے خیر الکی، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب سوچا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کالے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بھلائی ضرور ہوگی۔ شادی کی، شادی میں اتنی برکت ہوئی، آپ کہتے ہیں وہ کہنے لگی کہ اس وقت کی عورتیں ان کے اوپر رشک کرنا شروع کی، کیا عورت ہے۔ تو یہ جذبہ آج کی عورتوں میں بھی ہونا چاہیے، سوچتے ہیں کہ وہ کالا ہے، وہ فلاں شخص ہے، دین کو دیکھیے، دین کیسا ہے،
اس کا اسلام کیسا ہے، اس کی تعلیمات کیسی ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ کالی یہ ساری چیزوں کو نہ دیکھا جائے، دیکھنا چاہیے، لیکن اہمیت جو بیان کی آخر میں چل کر اللہ کے نبی نے فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دیا جائے۔ اطاعت میں کتنی کیا بھلائی ہے، اب اندازہ لگائیں کتنی شادی برکت، اور ساری عورتیں اس وقت کی ان کے اوپر کیا ہے رشک کیا کرتی تھی۔ یہ مقام ہے اطاعت کا۔ چلیے آخری میں ایک حق بتا کر اس درس کو ختم کرتا ہوں، اور بہت سارے حقوق ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ پہلی چیز، آخری چیز وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتوں کے پاس اللہ تعالی تعریف کرتا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے پاس اللہ تعالی۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حدیث میں کیا مقام ہے اس کا، درود بھیجنے کا؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علی، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کی اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا مقام ہے۔ اور درود پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، کون سا پڑھا جائے؟ آج بہت سے مختلف درود آئے ہیں، ان درود کو نہیں بلکہ جو صحیح حدیث سے ثابت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح درود ہے، اس طرح سے درود۔ اور جو نبی کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی، یہ بھی درود کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے نصیب ہوگی۔ وہ شفاعت کیا ہے میرے بھائیوں؟ کل قیامت کے روز تمام مومنین اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، کیا کہیں گے؟ آج ہماری کوئی نہ کوئی سفارش کرنا پڑے گا، ورنہ پھر ہماری حالت خراب ہونے والی ہے۔ نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، تمام نبی کے پاس جائیں گے، تمام کہیں گے کہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی سے التماس کریں گے، گزارش کریں گے، اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا تب تک اپنے سر کو نہیں بلند کریں گے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایک حد مقرر کرے گا نبی کے لیے کہ اس حد میں جتنے لوگ آئیں تمام نجات، تمام کے لیے نجات۔ اگر اس حد میں جو لوگ نہیں آئے تو پھر نجات نہیں ہے، ان کی سفارش اللہ کے نبی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس حد میں اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کی سفارش کرو تو جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اس حد میں جتنے لوگ ہوں گے تمام کے لیے سفارش کریں گے، توحید کے ماننے والوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہم لا تحرمنی شفاعتہ، اے اللہ ہمیں اس کی شفاعت سے محروم نہ فرما،
اللہ کی نبی کی شفاعت اگر نصیب ہونا ہے، صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجنا پڑے گا۔ صحیح جامع کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے ہم نے حقوق یہاں پر سنے ہیں ان سارے حقوق کی پاسداری کرنے کی، ان سارے حقوق کے ضمن میں جتنی باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔